آج بھی جو انسانیت سے خارج کام کرتا ہے تو اس کو انسانیت سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے جی یہ جانور ہے، یہ سور ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ فرما رہے ہیں کفار کے لیے یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہیں، کیونکہ کام ہی جانور جیسا کرتے ہیں. دیکھنے میں تو انسان ہیں لیکن چونکہ کام ان کے غلط ہیں تو اللہ نے فرما دیا اولئک کالانعام بل هم اضل. ہاں یہ چوپاؤں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. آج بھی اگر کوئی انسان کفار کے ان طور و طریق کو اختیار کرتا ہے تو انسانیت سے وہ خارج ہو جاتا ہے. اس لیے میرا آپ کا فرض بنتا ہے ان مجالس میں بیٹھ کر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، اور ان محبت حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس کو دل کے اندر چھپا کر نہ رکھیں بلکہ اس کا اظہار ہو. گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاد کے میدان میں ہوں، تبلیغ کے میدان میں ہوں، مدارس جیسی اہم دینی درسگاہیں ہوں، وہاں بھی اس کا دین برقرار رہے. وہاں بھی جھوٹ سے بچے، فراڈ سے بچے، دوسروں کو بھی بچائے، وعدہ خلافی سے بچے. مال کسی کا لے کر دبا لیا ہے تو دینے کی فکر کریں. تو حقیقتاً انہی مجالس کی برکت سے دین پھیلا. حضرت والا ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ وہ ایک آدمی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. کل جب حضرت کی خدمت میں گئے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے تھے. حضرت نے کرسی پر بٹھایا تھا. مجھ سے فرما رہے تھے حضرت یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد یہ اب مجھ سے بیعت ہو گئے. میں دیکھ رہا تھا تھے وہ بھی بوڑھے، حضرت کا ہاتھ بار بار دبا رہے تھے، بہت حضرت کو دیکھ کے مست ہو رہے تھے، بڑی دعائیں لے رہے تھے، حضرت بھی بہت خوش ہو رہے تھے. تو تھے بوڑھے، سماعت میں بھی کمزوری تھی، لیکن ظاہری حلیہ بتا رہا تھا واقعی کسی اللہ والے کی صحبت یافتہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ. تو ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت یہ مجھے پسند نہیں آتا سلسلے بزرگوں کے پاس جانا آنا، بیعت ہونا، مرید ہونا، ان کے سامنے دو زانوں بیٹھنا، گردن جھکائے بیٹھے ہوئے سنتے رہنا بس. تو حضرت مجھے پسند نہیں ہے، مجھے کوئی ایک دو بزرگوں کے نام ایسے بتا دو جو میری طرح ہوں، جن کا تعلق کسی بھی بزرگ سے نہ ہو، تاکہ میں ان کی صحبت یا ان کی صحبت اختیار کر لوں، ان سے دوستی لگاؤں، آتا جاتا رہوں. تو دو چار بزرگوں کے نام بتا دو جو میرے قریب ہوں گے، وہاں چلے جاؤں. میں کیا نام بتاؤں، تو ہی بتا دے بھائی. اس نے کہا آپ کو تو نام یاد ہوں گے. کہا تمہارا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسے بزرگوں کے نام بتا دو جو خود بیعت نہ ہوا ہو، مرید نہ ہوا ہو، شیخ ہی بن گیا ہو شروع سے، اس نے پیری مریدی اختیار نہ کی ہو، میں ان کی صحبت اختیار کر لوں اور دوستی لگا لوں، آتا جاتا رہوں، اللہ والا بن جاؤں. میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کوئی نام بتائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں. تو بے تکلفانہ اللہ سے فرمایا تو ہی بتا دے. حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہم نے 12 ان کو دیکھا، ان کی صحبت بھی ملی الحمدللہ، 12 دیکھا، 12 ان کے ہاتھوں سے انعامات بھی وصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوئے. تو بڑے ہی انتہائی جو ہے عاجزی والے تھے، نیک تھے، ولی اللہ تھے، اور ویسے عالم بہت بڑے تھے. جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا تو عاجزی کے اندر اور زیادہ ہوتا ہے. علماء مثال بیان فرماتے ہیں کہ جس درخت میں پھل ہوتے ہیں، پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. جس کے سینے میں مال ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بھائی، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی. جو پھلدار درخت نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے بھائی، اس کے اندر کیا ہوتی ہے، اکڑا رہتا ہے نا. آپ تو خود جانتے ہیں نا، زمینیں سنبھالتے ہیں. آپ بھی گاؤں سے آ رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے.
یہاں کے لوگ کیا سمجھیں گے شہر میں. ہمیں تو یہ مثالیں بتاتے تھے سر سے گزر جاتی تھی. اب جب گاؤں سے واسطہ پڑا ہے جانا پڑا. گاؤں زندگی میں دیکھے نہیں تھے کبھی. اگر دین کی برکت سے گاؤں جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ مزہ آتا ہے. دل چاہتا ہے گاؤں میں رہو بھائی. تو اس آدمی نے حضرت کو ایک نام بتایا. اچھا حضرت یہ بھی اللہ والا ہے, اس کا بھی کسی بزرگ سے تعلق ہے, فلاں بزرگ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ کہا یہ میرے بھی شیخ ہیں اور یہ خلیفہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. اچھا سب کو چھوڑو, الیاس صاحب تو ہے نا, کہ ان کی بھی سن لو. وہ بھی حضرت جو ہے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تعلق جو ہے اللہ والوں سے تھا. حضرت خلیل سارنگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا, ان سے بیعت تھے. اور کسی بزرگ کا نام بتا دو. کہا بھائی کوئی بزرگ ایسا ہے ہی نہیں جس سے اللہ نے دین کا کام لیا ہو اور اس کا تعلق اپنے کسی شیخ سے نہ ہو. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے. خلیل سارنگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. مولانا خلیل سارنگپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مواجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. حاجی امداد اللہ مواجد مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تھے, جن کا نورانی قاعدے پر قیامت تک نام چلتا رہے گا. نورانی قاعدہ لکھا رہتا میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ. اب جہاں نورانی قاعدے سے باہر جاؤ گا, نورانی قاعدہ پڑھا ہے نا بھائی, دیکھ لو جا کر اٹھا. کب بات سمجھ میں آ گئی. نورانی قاعدہ پڑھ لیا, بچپن سے پڑھا ہے, سب بزرگوں کا اعتماد ہے, ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں, اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. لہذا ہم اب کیا کرتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, ہم بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاتے ہیں, ہم بھی نیک بن جائیں گے بھائی.